بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک یوں تو اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے. چند باتیں میں آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں. جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ تم مجھ پر درود، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا پڑھا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی. بے شمار فوائد درود پاک کے ہیں اور کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے اس کے اندر راز کیا ہے کہ ہر عمل وہ ہے جو بندہ کرتا ہے، اور درود ایک ایسا عمل ہے جو خود خدائے تعالی کیا کرتا ہے. آج لوگوں سے عمل پوچھتے ہیں کہ ہمیں فلاں پریشانی ہے، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ ذرا غور کریں کہ ایک وظیفہ وہ ہے جو بابا بتاتا ہے، کوئی عالم بتاتا ہے، کوئی عامل بتاتا ہے، اور یہ وظیفہ وہ ہے جو خود خدائے تعالی نے ارشاد فرمایا اور کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. ایمان والوں تم بھی بھیجو صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. تو دوستو اس کے اندر راز آپ دیکھیے کہ کوئی بھی حاجت ہو، اب یہ مقبول کیسے ہے؟ نماز، روزہ، عبادات، یہ ساری چیزیں گارنٹیڈ نہیں ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ ضرور قبول ہوں گی. لیکن درود کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود بھیجو کہ میں تمہاری درود کا جواب خود دیا کرتا ہوں. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے مجھ پر پیش کرتے ہیں اس کے باپ کے نام کے ساتھ اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب جب حدیث پاک سے اس کی مقبولیت کا شرف مل گیا تو کیوں ملا؟ اس کے اندر حکمت ہے، ذرا سنو. آپ جب بھی کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا کرتے ہیں، اس میں آپ کی خود کی غرض شامل ہوتی ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، میرا فلاں کام ہو جائے، میں بیمار ہوں شفا ہو جائے، بے روزگار ہوں روزی مل جائے، میری بیوی بچے اچھے رہیں، فلاں کام میرا ہو جائے. تو جتنی بھی اگر آپ آخرت کی دعا کر رہے ہیں تو مجھے جنت مل جائے، ایمان پر خاتمہ مل جائے، یہ ساری چیزیں دعاؤں میں، ہر دعا میں جو ہے انسان کی خود کی غرض شامل ہے. لیکن درود پاک ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اے اللہ درود بھیج میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور ان کی آل پر، وسلم اور سلام.
تو یہاں بندے نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، یہاں بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کی نفی کر دیتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی خواہشات کی نفی کرتا ہے تو وہ نفی بارگاہ خدا میں اتنی محبوب ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اگر کہہ رہا ہے تو صرف یہی کہہ رہا ہے اللہ میرے نبی پر درود بھیج، میرے نبی پر سلامتیاں بھیج، میرے نبی پر برکتیں بھیج، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر بندے کو انعام دیتا ہے کہ تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، تو بس تو نے ایک بار درود بھیجا ہے میرے نبی پر، میں تجھ پر 10 بار درود بھیجوں گا۔ یہ وجہ ہے، اور یہ تو اس کے وہ بینیفٹس ہیں، وہ فوائد ہیں، وہ برکتیں ہیں جو ظاہری ہیں، اور باطنی برکتیں اس کی بے شمار ہیں۔ جو مرض لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دے، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد۔ تو ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ گناہ بڑھ جائیں درود پاک پڑھو، بیماریاں بڑھ جائیں درود پاک پڑھو۔ ارے لوگوں، تم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ بھی یہی کہو گے کہ سارے عمل چھوڑ کر کیوں نہ درود شریف پڑھوں۔ درود شریف کے فضائل و برکات بے شمار احادیث میں مذکور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں یہ ہدیہ درود شریف پیش کرنا کس قدر فوائد دینی و دنیاوی اور اخروی کو متضمن ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، بس اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہوں۔ میں نے عرض کی کہ چوتھائی وقت، فرمایا کہ تمہاری خوشی، یہاں اگر زیادہ کروں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا وقت، فرمایا کہ تمہاری خوشی، ہاں اگر زیادہ کروں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ 2/3 وقت، فرمایا کہ تمہارے اختیار ہے، ہاں اگر زیادہ کروں تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کیا کہ حضور تمام وقت؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو تو تمہارے تمام مقاصد دینی و دنیاوی پورے ہوں گے اور تمام گناہ ظاہری و باطنی مٹا دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے اور خیال کریے کہ درود پاک پڑھنے سے، صرف درود پاک ہی پڑھنے سے ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کسی عمل کو پڑھتے ہیں تو اس میں رجعت ہونے کے اندیشے ہیں، رجعت کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھے، اس کو پتہ نہیں ہے، یوٹیوب وغیرہ سے نکالا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کی بے شمار شرائط ہیں، ترک جلالی ہے، ترک جمالی ہے، جو کہ بندہ پورا نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کے تلفظ درست نہیں ہوتے تو پھر وہ رجعت کے شکار ہو جاتے ہیں، بجائے فوائد حاصل ہونے کے نقصانات ہونے لگتے ہیں۔ تو اس لیے میں لوگوں کو مشورے دیتا ہوں کہ باباؤں کے نہیں بلکہ بابا صاحب کعبہ قوسین محمد رسول اللہ نے جو اپنے صحابی کو یہ تعلیم کیا کہ اگر تو ہمیشہ ہر وقت یہ ایسا کرے گا تو تیرے دین و دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل ہمیں حضور کی اس حدیث سے مل گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آقا رحمت
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت و اصحاب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا چاہیے، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ درود مقبول ہی مقبول ہے اور کسی عمل کی گارنٹی نہیں کہ وہ قبول ہو، اور درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں بندہ اپنی نفی کر دیتا ہے، اپنی خواہش کچھ نہیں مانگتا، خدا سے صرف اپنے محبوب کی روح پر درود و رحمتیں مانگتا ہے، تو اس کی برکتیں یہ حاصل ہوتی ہیں کہ درود پڑھنے والے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کا رسول بھی خوش ہوتا ہے، اور درود پڑھنے والا لوگوں میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ جو حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو بیماری میں درود کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی عطا فرما دیتا ہے۔ ہر درد کی دوا، ہر مرض کا علاج، ہر بلا کی دفع درود پاک ہے۔ دوستوں، درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ آج ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم فضول خرافات میں تو پھنسے ہیں، لیکن وقت نکال کے اپنے آقا پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ یاد رکھو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے دوستوں، یہی وجہ تو تھی کہ جب حضرت سید محمد سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے جب نماز کا وقت آیا تو آپ ایک کنویں کے پاس وضو کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کا ڈول نیچے گرا پڑا ہے، اور بڑی مشکل تھی کہ آپ نے نگاہ اٹھائی تو کھڑکی سے ایک لڑکی جھانک رہی تھی، جس نے دیکھا تو حضرت کے پاس آئی اور اس نے اپنا تھوک، اپنا لعاب اس کنویں کے اندر ڈالا تو کنویں کا چشمہ ابلتا ہوا اوپر آ گیا۔ یہ کرامات دیکھ کر آپ حیرت میں ہوئے، حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر اس بچی سے پوچھا کہ تو کون سا عمل کرتی ہے کہ اتنا اللہ نے تجھ کو تصرف دے رکھا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کوئی عمل نہیں کرتی، بس اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی ہوں۔ تو بس اسی دن سے حضرت سلیمان جزولی نے یہ ٹھان لیا کہ اب میں درود پر ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جو درودوں کا جامع ہو، جامع درود و سلام ہو۔ تو پھر آپ نے کتاب لکھی، جو کتاب تمام سلاسل کے بزرگوں نے اپنا وظیفہ بنایا اور اتنی مقبول ہوئی کہ بڑے بڑے بزرگان دینوں نے اسے پڑھا۔ اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، میں آپ کو اتنے چند وقت میں بتا نہیں سکتا، بس اتنا جان لو کہ جس گھر میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان جن نہیں آتا، اور جن زدہ آصف زدہ پہ اگر دم کیا جائے تو وہ جن اس پر رہ نہیں سکتا، بلائیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اور جان لو کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے والے سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے اور اس کو یکسوئی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے اس کے دینی معاملات تمام حل ہو جاتے ہیں۔ جو ظہر کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے اس کی روزی بے روزگاری کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو عصر کے بعد دلائل الخیرات شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے۔ بے شمار فوائد دلائل الخیرات شریف کے ہیں، اس کو پڑھنے والا کبھی کسی نعمت سے محروم نہیں رہتا، اس کو پڑھنے والا کبھی کسی بلاؤں میں مبتلا نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی جائے تو بآسانی نکل بھی جایا کرتا ہے۔ تو اس دلائل الخیرات شریف کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک شخص جو سویڈن کا رہنے والا تھا کثرت سے دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتا تھا، اس کا انتقال ہوا تو اپنے ملک میں اس کو دفنایا گیا۔ بڑا واقعہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں، وقت کم ہے۔ اس کو اپنے ملک میں دفن کیا گیا۔ ایک شخص جو ہندوستان کے رہنے والے تھے وہ دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے بتایا ان کے پاس ایک کتاب تھی جو انہیں مدینہ شریف کے قبرستان سے ایک گورکھن نے دی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ کتاب کہاں سے ملی؟ پوچھنے والا شخص بھی سویڈن کا تھا، اور اس کتاب کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ تو
تو آپ غور کریے۔ تو جب اس نے پوچھا تو انہیں بتایا کہ گورکھے نے مجھے یہ کتاب دی ہے۔ گورکھے کے پاس گئے، اس گورکھے نے بتایا کہ ایک قبر کے سینے پر یہ کتاب رکھی ہوئی تھی، تو وہاں سے ہم نے یہ کتاب نکالی تھی تو ان کو دی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ قبر کی طرف لے چل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل۔ تو وہ جب اس قبر کے پاس لے کر گئے تو دیکھا کہ یہ تو اسی کی قبر ہے جسے سویڈن میں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ شخص بھی اسی کے پڑوس کا رہنے والا تھا، اس نے اسے پہچان لیا، اور اس جو دفن ہونے والا شخص تھا اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو دلائل الخیرات شریف میرے سینے پر رکھ دینا۔ تو انہوں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے سینے پر رکھ دی۔ دفن وہ سویڈن کے قبرستان میں تھا، لیکن اس کی پڑھنے کی برکت و دلائل الخیرات شریف کی محبت اسے مدینے کی جنت البقیع تک لے آئی۔ یہ واقعہ میں نے مختصر آپ کو بتایا ہے، اس لیے لوگوں دلائل الخیرات شریف پڑھو۔ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کے لیے کسی صاحب اجازت سے اجازت لیں، فقیر بھی آپ کو اجازت دے سکتا ہے اگر آپ چاہیں، کیونکہ اب میں اجازت دوں گا تو مجھے ہی ثواب ملے گا، آپ پڑھیں گے تو، اور اجازت لے کر پڑھنے کے فوائد زیادہ ہیں۔ اگر کوئی اپنے پیر سے اجازت لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور پیر نہ ہو تو کسی صاحب اجازت سے اجازت لے جو خود اس کا عامل بھی ہو۔ بعض لوگ اجازت لے لیتے ہیں لیکن وہ عامل نہیں ہوتے۔ بہرحال اس درود کو پڑھیے، بڑی فوائد ہیں، اللہ نعمتیں عطا فرمائے۔